دوسری بار حنیف عباسی نے خواجہ آصف کو تنقید کا نشانہ بنایا، دوسری بار۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، انڈین جنگ آپ نہ جیتتے تو یہ سسٹم مضبوط نہیں ہونا تھا۔ اپنی جماعت سے کیا شکوہ ہے؟ مجھے ذاتی طور پہ کوئی شکوہ نہیں ہے، ایک مجھے شکوہ ہے نواز شریف دور حکومت میں چٹان کی طرح کھڑے رہتے تو آج پاکستان بہتر استحکام کی طرف بڑھ رہا ہوتا۔ کل کو یہ جو انتظامیہ شوہپر میں لگائی گئی ہے اس کو تحفظ کون دے رہا ہے؟ شوہپرا کا کل کو کہیں گے جو منسٹر ہے اس پہ آپ اس کے ساتھ منسوب کر دیں گے۔ میں تو کہتا ہوں وہ وقت آنے سے پہلے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں میری بات پہ یقین ہی نہ کریں، خود پوچھیں، خود چیک کریں کہ کیا ہو رہا ہے شوہپرا کے اندر۔ کرپشن ہو رہی ہے، انتہا کی ہوئی ہے اس بندے نے، اور آگے بروکر رکھے ہوئے ہیں، اللہ اللہ۔ اور پوسٹنگ ٹرانسفر ان کے ذریعے ہو رہی ہے۔ تو مریم نواز صاحبہ کو بتائیے آپ نے بات؟ یار مجھے اس سے کیا سروکار، نہ تو میں الیکٹ ہوا ہوں، نہ میں اس اپنا سسٹم کا حصہ ہوں۔ جو اس سسٹم کا حصہ ہیں اگر وہی اس کی اپنا تحفظ اس کو شوہپرا کے لوگ دینا شروع کر دیں تو مریم نواز کو تو اس وقت پتہ چلے گا جب لاہور کا ADCR سیالکوٹ کا ADCR کی شکل میں شوہپرا کو نظر آ جائے گا، اس وقت پتہ چلے گا۔ اچھا یہ بتائیں کہ خواجہ آصف صاحب کے اوپر حنیف عباسی صاحب نے بڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ان کو وائرل ہونے کا شوق ہے، 40 سال سے اسی نظام کا حصہ ہیں، چھوڑ دیں اگر نظام کا سمجھنے لگتا ہے کہ یہ گڑبڑ ہے تو چھوڑ دیں۔ اور پھر انہوں نے کہا جی کہ اپنے وائرل ہونے کے لیے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کو ڈسکریڈٹ کرتے ہیں، یہ اپنے آدھے کلو گوشت کی خاطر پوری بھینس کو ذبح کرنے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے۔ یہ حنیف عباسی نے آن دا فلور آف دا ہاؤس یہ کہا کہ وزیر اعظم اور اس کو ڈسکریڈٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ آپ جو بات کر رہے ہیں لگ بھگ یہی خواجہ آصف والی بات کریں گے، بیوروکریسی کرپٹ ہے، 2 نمبری کر رہی ہے اور وہ ٹھیکیداری نظام 2 نمبری کر رہا ہے، تو آپ بھی وزیر اعلیٰ کو ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں۔ کل کو حنیف عباسی جیسے کو لوگ، بیرسٹر وکیل جیسے لوگ اٹھیں گے آپ کے خلاف بھی بیان دیں گے، تو یہ آپ کی جماعت آپ ہی کی بات کیوں نہیں سن رہی اپنے لوگوں کی؟ نہیں، یہ ایک تو بات یہ ہے کہ جو 2 نام بچوں کے آپ نے لیے ہیں، نومولود ہیں جماعت کے اندر، کوئی جماعت اسلامی سے آیا، کسی کا سفر نیا شروع ہوا ہے، تو پہلی بات آپ حنیف عباسی اور اس کو بیرسٹر وکیل کو نومولود سمجھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی جماعت کے سینئر موسٹ بندے کے متعلق یہ دوسری بار حنیف عباسی نے خواجہ آصف کو تنقید کا نشانہ بنایا، دوسری بار۔ کبھی بھی اس کو موقع نہیں دینا چاہیے، اور اس کو یہ بنتا ہے شوکاس، اس کو دیا جانا چاہیے۔ میاں صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ حنیف عباسی میں یہ جرت ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب کی مرضی کے بغیر خواجہ آصف کے خلاف کوئی بیان دے دے؟ نہیں، ضروری نہیں، شہباز شریف کو کسی اور کی مرضی سے بھی ہو سکتا ہے۔ کن کی مرضی سے؟ بھائی بس چھوڑیں کیوں میرے پیچھے پہ دے جے۔ میاں صاحب ہم تو آپ کے پاس آئے ہیں کوئی بات لینے کے لیے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نومولود ہیں یہ کسی اور کے اشاروں پہ پریس کانفرنس؟ پہلی بات یہ ہے کہ میں سختی سے مذمت کرتا ہوں ان 2 بچوں کی کہ ان کا کوئی کام نہیں ہے ایک سینئر جماعت کے بندے کے متعلق بات آپ کہہ رہے ہیں حنیف عباسی صاحب اپنی اوقات سے بڑی بات کر رہے ہیں؟ بالکل کی ہے اور نہیں کرنی چاہیے۔ میرا حالانکہ کوئی آج تعلق نہیں ہے خواجہ آصف سے، میرا بہت سی باتوں سے اختلاف بھی ہوتا ہے خواجہ آصف سے، مگر یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جو حنیف عباسی کی گفتگو ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اچھا یہ بتائیں میاں صاحب کہ آپ نے کہا کہ آپ سے 90 کروڑ روپے مانگے گے الیکشن جتوانے کے لیے، کس سے مانگے تھے؟ نہیں، 90 کروڑ میرے سے مانگے نہیں گئے، میں نے یہ کہا تھا کہ یہاں جو 2 ڈسٹرکٹ کے اندر نتائج جس طرح بنے اور بنوائے گئے تو اس میں اتنا پیسہ، لیکن یہ طارق صاحب ایک ایسی بات پرانی اب ہو گئی، اس کی وجہ یہ سسٹم آج جو مضبوط ہے نا، اگر 9-10 مئی طارق صاحب نہ ہوتا تو یہ سسٹم پاؤں پہ کھڑا نہ ہو سکتا، پھر وہی بھیڑ چال ہوتی۔ آج جو سسٹم مضبوط ہے، میں بارہا کہہ چکا ہوں، آج پھر کہتا ہوں، دہرا رہا ہوں اس بات کو کہ اگر انڈین جنگ آپ نہ جیتتے تو یہ سسٹم مضبوط نہیں ہونا تھا۔ بالکل میں آپ کی باتوں سے ایگری کرتا ہوں۔ آج مجھے
جاوید لطیف صاحب بڑے ڈیفینسو موڈ میں نظر آئے, ورنہ بڑے افینسو موڈ میں آتے ہیں. آخری بات میاں صاحب, شادی محبت کی یا ارینج میرج؟ ہماری فیملی میں نا کوئی بھی تصور ہی نہیں ہے محبت کی شادیوں کا. محبت کا تصور تو ہے, محبت بعد میں ہی ہوتی ہے. کتنے بچے میاں صاحب؟ الحمدللہ 2 بیٹے 1 بیٹی. اچھی گزر گئی الحمدللہ. ایسے پیچھے نظر ڈالیں, اپنی جماعت سے کیا شکوہ ہے؟ دیکھیں, مجھے ذاتی طور پہ کوئی شکوہ نہیں ہے, اور میں نواز شریف کا احسان مند ہوں کہ مجھے جس راستے پہ جو سبق انہوں نے دیا وہ دونوں سبق اچھے ہیں. اگر جمہوریت پہ, آئین قانون کی بالادستی پہ آپ یقین رکھتے ہیں, اور دوسری اپنے علاقے کی خدمت کا, ڈیولپمنٹ کا. نواز شریف نے اپنے دور حکومت میں پاکستان میں ڈیولپمنٹ کروائی, میں نے حلقے میں اس کا تھوڑا بہت کاپی کیا. نواز شریف نے اپنے 35 سال زندگی کے قیمتی آئین قانون کی بالادستی جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے دیے. مجھے فخر ہے کہ میں بھی ان کے دکھائے ہوئے راستے پہ چلتا آیا. ہاں, ایک مجھے شکوہ ہے, اور وہ شکوہ میرا ذاتی نہیں ہے, وہ مسلم لیگ نون کے ووٹر کا ہے, وہ مسلم لیگ نون کے چاہنے والوں کا ہے, وہ نواز شریف سے محبت کرنے والوں کا ہے, وہ آئین قانون کی بالادستی پہ یقین رکھنے والوں کا ہے. اسی راستے پہ چلتے ہوئے, کیونکہ یہی راستہ پاکستان میں استحکام لا سکتا ہے. یہ ہائیبریڈ نظام وقتی طور پہ ریاست کو, سسٹم کو ریلیف دے سکتا ہے, مگر مضبوط معیشت کے لیے, ناقابل تسخیر دفاع کے لیے راستہ پھر وہی ہے جو آئین قانون ہمیں دکھاتا ہے. شہباز شریف صاحب سے کیا شکوہ ہے؟ نہیں, شکوہ تو کوئی نہیں, لیکن کاش جو تحریک نواز شریف چلا رہے تھے اس میں ہم سب, اس میں میری بھی کمزوریاں ہوں گی, کسی اور کی بھی کمزوریاں ہوں گی, کوئی ہم کمزوری نہ دکھاتے اور نواز شریف کے جو بتائے ہوئے راستے پہ چٹان کی طرح کھڑے رہتے, تو آج پاکستان بہتر, مستحکم استحکام کی طرف بڑھ رہا ہوتا, اور یہ کوئی آج ہمیں ہائیبریڈ نظام کا تانا نہ دے رہا ہوتا. میاں صاحب بہت شکریہ. آج میاں صاحب بڑے بچتے ہوئے نظر آئے, وہ روایتی جاوید لطیف جو بڑی کھل کے بات کرتا ہے, بڑی جگہ پہ اپنے آپ کو بچاتے ہوئے گزر گئے, کہتے ہیں یار رہنے دے, پھر کوئی شوکت نوٹس کرانا ہے, ہم کوئی شوکت نوٹس نہیں کرائیں گے. آج کے اس پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی. چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں, بیل آئیکن کو بٹن کو دبا دیں, تاکہ آپ تک ہم اسی طرح کی مصدقہ اور مستند انٹرویوز لاتے رہیں اور معلومات بھی لاتے رہیں. بہت شکریہ میاں صاحب, آپ کا بہت شکریہ.